اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ آج کے ہمارے صحابی ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ سعدہ بنت ثعلبہ اپنی قوم بنو مان سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ وہ اپنی برادری کے ایک گھر میں ابھی فروکش ہوئی ہی تھی کہ بنی قین کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ان کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، مویشی ہانک کر لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ وہ انہیں فروخت کرنے کے لیے عکاظ منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درہم میں انہیں خرید لیا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ معظمہ لے آیا۔ جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو وہ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئیں، کیونکہ رشتے میں یہ اس کی پھپھی تھیں۔ حکیم بن حزام نے کہا کہ پھپھی جان، میں عکاظ منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں، ان میں سے جو پسند ہو لے لیجئے، میں اسے آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے زید بن حارثہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ذہانت اور شرافت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی۔ اس موقع پر آپ کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زید کو بطور غلام تحفہ پیش کیا گیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب غلام آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ و ارفع اخلاق سے فیض یاب ہونے لگا۔ اس کی غمزدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ تھا۔ وہ اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ کبھی آنسو خشک نہ ہوتے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی محبت کا شعلہ جوالہ دل پر مسلسل دہکتا رہا۔ غم و اندوہ کے ایسے محیط بادل چھائے کہ چھٹنے کا نام نہ لیتے۔ ہر وقت اسی سوچ میں غلطاں و پریشان رہتی، کیا میرا لخت جگر زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں یا نا امید ہو جاؤں۔ باپ نے اپنے لخت جگر کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ ہر گزرنے والے قافلے سے پوچھتا کہ لوگوں مجھے بتاؤ میرا لخت جگر کہاں ہے، میرا نور چشم کہاں ہے۔ بعض اوقات غم و اندوہ میں مبتلا ایسے دلدوز انداز میں شعر کہنے لگتا کہ سننے والوں کی جگر چھلنی ہو جاتی۔ بطور مثال چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے۔ جیسے وہ کہتا، میں اپنے لخت جگر کی گمشدگی پر آنسو بہاتا ہوں، مجھے علم نہیں کہ اس پر کیا گزری، کیا وہ زندہ ہے کہ اس کی آمد کا منتظر رہوں یا موت کے بے رحم پنجے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر کہتا کہ بخدا میں نہیں جانتا کہ میرے بیٹے تجھے کیا ہوا، میں تو ہر راہی سے پوچھتا ہوں، تجھے نرم زمین نے اپنے دامن میں چھپا لیا یا بلند و بالا پہاڑ نے۔ آفتاب اپنے طلوع کے وقت بیٹے کی یاد دلاتا ہے اور غروب کے وقت پھر اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ پھر کہتا کہ میں روئے زمین پر تیری تلاش میں اونٹ پر سوار سرگرداں پھر رہا ہوں اور میں اس سرگردانی سے نہ اکتاؤں گا۔ پھر کہتا کہ بیٹے، زندگی بھر تیری تلاش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ بالآخر ہر شخص کو فنا ہونا ہے، اگرچہ امیدیں اسے دھوکے میں مبتلا رکھیں۔ بہرحال ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ میں آئے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ پر پڑی اور انہوں نے پہچان لیا اور زید نے بھی انہیں پہچان لیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو ان کے باپ حارثہ کو اطلاع دی کہ تمہارا بیٹا تو زندہ سلامت ہے اور اس وقت مکہ میں ہے، ہم نے بچشم خود اسے دیکھا ہے، اس سے باتیں کی ہیں اور اس کے حالات بھی معلوم کیے ہیں۔ خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے فوراً اپنی سواری تیار کی، کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کی جا سکے، اور اپنے بھائی کعب کو ہم سفر بنایا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، مانگنے والوں کے لیے آسانی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال لائے ہیں، للہ کرم کیجیے، جو آپ اس کی قیمت لینا چاہیں ہم بخوشی دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا بیٹا جس کا مطالبہ کر رہے ہو؟
عرض کیا کہ آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی تجویز نہ دوں جو فدیے سے بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں اسے تمہارے سامنے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جاؤ، میں اس کے بدلے کچھ بھی نہ لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے، آپ نے تو سچ کہا، آپ نے عدل و انصاف پر بات کی، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دریافت کیا یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ میرا باپ حارثہ بن شرحبیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے تمہیں اختیار ہے کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کی، حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا، زید بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ابا جان، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کا یہ انداز دیکھا اور اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ سرداران قریش کے سامنے بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چچا اور باپ بھی حیران ہوئے اور خوش بھی۔ بہرحال وہ یہ اعلان سن کر اپنے گھر کی جانب چل پڑے۔ اس دن سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زید بن محمد رضی اللہ عنہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پکارا جاتا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ ادعوہم لآبائہم، یعنی لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو پھر زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی تھی، اس وقت انہیں یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے کون سی غنیمت حاصل کی ہے۔ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند مرتبہ پر فائز ہونے والے ہیں، یا آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انہیں یہ کبھی خیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں آسمانی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی اور خطہ ارض کو عدل و انصاف و امن و سکون کا گہوارہ بنائے گی، اور انہیں اس عظیم سلطنت کے عالی شان محل کی پہلی اینٹ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا ہی فضل و شرف والا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعے پر ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ زید بن حارثہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی شرف انسانی ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی جائے؟ حضرت زید بن حارثہ کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سپہ سالار لشکر اسلام بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا عظیم شرف بھی ان کے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں شرکت کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی ان سے شفقت بھرے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید روانہ ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ کو دلی مسرت ہونے کا اظہار کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ اس نے دروازے پر دستک دی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ بخدا میں نے پوری زندگی اسی طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔
اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو فرزند حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے رکھا تھا۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جاں نثار اور اولاد کے پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دے۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ جب حضرت حارث بن عمیر یہ خط لے کر اردن کے مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر غساسنہ شرحبیل بن عمرو آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد لشکر بنایا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھیں اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کی مشرقی جانب معان مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1 لاکھ فوج لے کر مقابلے پر اترا، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1 لاکھ افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھونک کر مسلمانوں کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معان مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطہ نگاہ سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینے چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت و کثرت کی بنا پر، ہم تو صرف اس دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان کی جانب نکلے ہو، ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا جام شہادت۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایسی جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے جاں فشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے ششدر رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہ دیکھا تھا، اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔